مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آئیے سلسلے کے آغاز میں رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت سماعت کرتے ہیں. شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال مخزن عظمت و کمال سلطان شری مقال بے مثل و بے مثال رسول با کمال سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کے 161 اشعار میں سے 135 اشعار آج کے اس سلسلے سے قبل کے سلسلوں میں ذکر کیے جا چکے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 136 سے ہم برکتیں حاصل کریں گے اور شعر نمبر 135 کو بھی اس سلسلے میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، کیونکہ ان دونوں اشعار کے مضامین آپس میں ملتے ہیں. ان دونوں اشعار کا انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ترجمہ، ان سے متعلقہ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. صاحب قصیدہ حضرت سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 135 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَعْجِبِي. اور شعر نمبر 136 میں فرماتے ہیں: وَلَن تَرَى مِن وَلِيٍّ غَيْرَ مُنتَصَرٍ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَصِمٍ. شعر نمبر 135 میں ارشاد فرمایا ہے: وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ. تو من یہاں پر شرطیہ ہے اور تکن صیغہ واحد غائب مؤنث مضارع ہے. اصل میں تکونو تھا اور من کے داخل ہونے سے یہ تکونو کی بجائے تکون ہو گیا. اور برسول اللہ میں با استعانت کے لیے یا سببیت کے لیے، اور یہاں لفظ رسول اللہ سے مراد سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور یہ برسول اللہ تکن کی خبر مقدم ہے
اور نصرتہ اس کا اسم مؤخر ہے۔ نصرت کا مطلب مدد کرنا، یا اس سے مراد فتح مندی، اور دوسرے مصرے میں ان تلقہ الاسد فی آجامہا تاجیمی، تو ان حرف شرط ہے، اور تلقا لقاء مصدر سے ہے، جس کا معنی لقاء کا معنی دیکھنا یا ملنا ہے، اور اس میں تلقہ میں ہو ضمیر من کی طرف راجع ہے۔ اسدن اسدن کی جمع ہے، اور اسدن شیر کو کہتے ہیں۔ اسدن کا مطلب بہت زیادہ شیر، جبکہ آجام سے مراد جنگل ہے۔ اور تاجیمی صیغہ واحد مضارع مؤنث، اور یہ وجبن مصدر سے ہے۔ وجبن کا مطلب ہوتا ہے سکوت یا دم بخود ہو جانا۔ تو اس پورے شعر کا مطلب یہ ہے، اور جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امداد حاصل کر لے، جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امداد مل جائے، اگر اس کے سامنے جنگلوں کے شیر بھی آ جائیں تو وہ شیر مارے خوف کے دم بخود ہو جاتے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 317 صفحات پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف کی شرح قصیدۃ الشہداء فی شرح قصیدۃ البردہ کے صفحہ 275 پر اس شعر کے حاصل معنی یہ لکھے ہیں: ان الاصحاب الکرام ما كانوا منتصرین فی الجہاد الا بنصرتہ علیہ الصلاۃ والسلام واعانتہ، کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو جہاد میں جو بھی فتوحات نصیب ہوئیں، اور مسلمانوں نے قرون اولیٰ میں یا اس کے ماں بعد بھی کفار پر غلبہ حاصل کیا، تو در حقیقت یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرنے سے اور حضور کی اعانت کرنے سے۔ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَتْ نُصْرَتُهُ وَإِعَانَتُهُ وَإِغَاثَتُهُ عَلَى مُحَارَبَةِ الْأَعْدَاءِ بِوَاسِطَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ مَنْصُورٌ وَمَحْفُوظٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَصَائِبِ وَالْإِنْهِزَامِ، تو جو شخص دشمنان خدا سے جنگ کرتا ہے تو اس کو جو فتح حاصل ہو، اس کی جو اعانت ہو، اس کی جو مدد کی جائے، اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حاصل ہو جائے فَهُوَ مَنْصُورٌ، تو وہ فتح یاب ہو جاتا ہے، اس کو کفار پر غلبہ نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ جمی مصائب سے اور شکست سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر شیر بھی اس سے ملے، حالانکہ شیر چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے اور انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن اگر ایسے شخص کے ساتھ شیر کی بھی ملاقات ہو جائے کہ جس شخص کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد حاصل ہے، تو شیر بھی اس کے سامنے یوں دم ہلاتا ہے جس طرح پالتو کتا اپنے مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے، گویا جنگل کا شیر اور وہ چیر پھاڑ کرنے والا درندہ بھی غلام مصطفیٰ کے تابع ہو جاتا ہے، اس کے سامنے رام ہو جاتا ہے۔ تو قصیدۃ الشہداء میں ہے کہ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام جن کا نام سفینہ تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یمن میں بھیجا، تو ان کے پاس مکتوب تھا، اور یہ مکتوب مصطفیٰ
لے کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یمن کو جا رہے تھے. فلاقیہ الاسد فی الطریق، تو رستے میں ایک شیر کی ان سے ملاقات ہوگی، شیر سے آمنا سامنا ہو گیا. تو جیسے ہی شیر سے آمنا سامنا ہوا، فقال سفینہ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ومعی کتابہ. تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس شیر سے فرمایا کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور میرے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب ہے. تو اتنا سننا تھا کہ شیر اپنی دم ہلانے لگا اور اس نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رستہ چھوڑ دیا. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کشتی میں یہ سفر کر رہے تھے وہ کشتی ٹوٹ گئی. تو یہ ایک جزیرے پر پہنچے، اور جیسے ہی جزیرے پر پہنچے تو وہاں ایک شیر سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا، اور آپ نے اس شیر سے فرمایا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام. تو یہ سننا تھا کہ وہ شیر آپ کے سامنے مطیع ہو گیا، اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رستے کی طرف رہنمائی کی جس طرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. گویا وہ شیر جو انسانوں کو چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا محافظ بن گیا، چوکیدار بن گیا، اور اس نے اپنی نگہبانی میں، اپنی حفاظت میں حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں پر انہوں نے تشریف لے جانا تھا وہاں پر پہنچایا. تو صاحب قصیدہ فرماتے ہیں کہ جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امداد حاصل ہو جائے، تو اگر اس کے سامنے جنگلوں کے شیر بھی آ جائیں تو مارے خوف کے وہ دم بخود ہو جاتے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی مدد، حضور کی اعانت اور حضور کی برکت تھی کہ صحابہ کرام، تابعین، ما بعد کے فاتحین کو اللہ تبارک و تعالی نے کفار پر زبردست فتوحات عطا فرمائی. اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں وَلَن تَرَى مِن وَلِيٍّ غَيْرَ مُنْتَصَرٍ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَصِمٍ. یہاں لن حرف نفی ہے، اصل میں یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس میں فعل مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرتا ہے. اور ترا صیغہ خطاب ہے رویت مصدر سے، تو یہاں دیکھنا چاہے آنکھوں سے ہو چاہے قلب سے ہو. ولن ترا کا مطلب ہے کہ تم ہرگز نہ دیکھو گے. من ولی، کسی بھی ولی کو، اور ولی سے مراد دوست، اور یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ مومن جو عاشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتا ہے. تو غیر منتصرین، تو غیر سے مراد سوا، علاوہ، اور منتصر کا مطلب مدد کیا ہوا. تو غیر منتصر کا مطلب جس کی مدد نہ کی گئی ہو، جو کامیاب نہ ہو. تو یہاں نفی اور نفی کے جمع ہونے سے اس بات کے معنی پیدا ہو رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی بھی غلام کو تم نہیں دیکھو گے کہ وہ آپ کی امداد سے فتح یاب نہ ہوا. اور دوسرے مصرے میں یہ فرمایا بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَصِمٍ. تو ایک اعراب میں غیر کو مقصور بھی پڑھا جا سکتا ہے،
اور یہاں غیر کو نسب کے ساتھ پڑھا گیا. تو بھی ولا من عدو من غیر منقسمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی مخالف ایسا نہ ہوگا جو ذلیل اور شکستہ حال نہ. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر نمبر 136 کے حاصل معنی یہ ہیں کہ ان الاصحاب منتصرون به علیہ السلام فی کل الاوقات، کہ تمام کے تمام اصحاب جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مختلف اوقات میں فتح یاب. تو گویا جو بھی اصحاب فتح یاب ہوئے ہیں، جو بھی لوگ امت مسلمہ میں سے کفار پر غالب ہوئے ہیں، در حقیقت ان کا یہ غلبہ میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اعانت، حضور کی برکت اور حضور کی مدد سے. تو گویا دنیا میں جو بھی کامیاب ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے، حضور کے غلاموں میں سے، تو اس کا وہ کامیاب ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہی سے ممکن ہے. اور جو بھی مرتبہ ولایت پر پہنچا ہے اس کا مرتبہ ولایت کو پانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے. عقیدۃ الشہداء میں ہے ان جمیع الاولیاء منتصرون به علیہ السلام، کہ تمام کے تمام اولیاء کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مرتبہ ولایت پر فائز ہوتے. اسی لیے شیخ احمد علیہ رحمت اللہ الاحد یہ فرماتے ہیں لم تکن الاقطاب اقطابا ولا الاوتاد اوتادا ولا العماد عمادا الا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبتعظیمہم لہ واجلالہم شریعتہ. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اقطاب میں سے کتب، اوتاد میں سے کوئی اوتاد اور عماد میں سے کوئی عمد، گویا اولیاء میں سے کوئی ولی اس وقت تک مقام قطبیت، مقام اوتادیت اور مقام ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد حاصل نہ کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہ کرے. تو گویا اس کا مقام قطبیت پر فائز ہونا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مانا، اس دین کی اتباع کی، سنت مصطفیٰ پر عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کی، آپ کی شریعت کا اکرام و اجلال کیا. تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو مقام قطبیت، مقام اوتادیت اور مقام ولایت پر فائز فرما دیتا ہے. تو جو بھی اوتاد ہوا، جو بھی اقطاب میں سے ہوا، جو بھی ولی ہوا، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. گویا کسی ولی کا ولی ہونا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے. عقیدۃ الشہداء شرح قصیدۃ البردہ میں ایک واقعہ درج کیا گیا ہے اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر وہ کلام جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے، ایسا کلام کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی شہرہ آفاق تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں حکیہ عن بعض الکبار انہ قال کنت فی مجلسی بعض الغافلین، کے بعد کبار علماء میں سے کسی سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ غافلین کی کسی مجلس میں موجود تھے. تو ایک شخص نے کلام کیا اور اس میں ایسی بات کہہ دی کہ جو اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی، اور اس بات کی نسبت بھی اس نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی.
العیاذ باللہ تعالی. اور اس کی گفتگو میں یہ تھا کہ دنیا میں کوئی شخص بھی خواہشات سے محفوظ نہیں. تو یہاں تک کہ اس نے ذاتی خواہشات کی نسبت معاذ اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وقرۃ عین فی الصلاۃ، کہ تمہاری دنیا میں 3 چیزیں ہمارے لیے محبوب بنائی گئی: خوشبو، ازواج، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو یہ عالم جو اس شخص کی بات سن رہے تھے، اس شخص کے اس بات کرنے پر کہ دنیا میں کوئی شخص بھی خواہشات سے محفوظ نہیں رہا، تو ان عالم صاحب نے اس کو تنبیہ کی اور فرمایا اما تستحی من اللہ فإنہ علیہ السلام ما قال احببت بل قال حبب فکیف یلام العبد، کہ اے شخص تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا احببت کہ مجھے یہ چیزیں محبوب ہیں، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ یہ چیزیں محبوب بنائی گئیں. تو لہٰذا اس بات پہ کسی کو اعتراض کا نشانہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ پھر وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس مجلس میں بیٹھنے کا بہت زیادہ غم اور صدمہ تھا کہ ایسے غافلین کی مجلس میں نہ بیٹھتا کہ اس طرح کا کلام مجھے نہ سننا پڑتا. تو یہ غم اور صدمہ تھا. تو وہ فرماتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، تو میں نے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ غم نہ کرو فقد کفینا امرا، ہم اس کے معاملے کے لیے کافی. تو پھر وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے بارے میں سنا کہ وہ سامان لے کر اپنی جگہ سے نکلا اور نعوذ باللہ رستے میں اس کو کسی نے قتل کر دیا. ہم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہماری زبانیں اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات کریں جو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے دماغ بھی ایسی بات نہ سوچیں کہ جو نہیں سوچنی چاہیے. اسی طرح جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں یعنی علماء اور اولیاء، تو ان کی بارگاہ میں بھی اپنی زبانیں سنبھال کر رکھنی چاہیے. ہرگز علماء اور اولیاء پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی شہرہ آفات تصنیف فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں علماء کی غیبت کے حوالے سے ہماری تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حالات بہت ناگفتہ بے، شیطان نے اکثر مسلمانوں کو علماء حق سے کافی دور کر دیا ہے. افسوس، 100 کروڑ افسوس، منہ بھر کر اب علماء کرام کی غیبتیں کی جاتی ہیں. عام آدمی اور عالم دین کی غیبت میں بڑا فرق ہے. عالم کی غیبت میں اکثر اس کی توہین کا پہلو بھی ہوتا ہے جو کہ کافی تشویشناک ہے. عالم کی توہین کی 3 صورتیں اور ان کے بارے میں حکم شرعی بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 129 پر فرماتے ہیں، پہلی صورت یہ کہ اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو سری کافر ہے، اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی دشمنی کے باعث اسے برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے، یعنی اس کو حقیر جانتا ہے، تو سخت فاسق و فاجر ہے. اور اگر بے سبب یعنی بلا وجہ رنج اور بغض رکھتا ہے تو مریض القلب اور خبیث الباطن یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے. اور اس
یعنی عالم سے خواہ مخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے۔ خلاصہ میں ہے من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بس سبب علم دین عالم بے عمل کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ عالم بے عمل بھی علم دین کی وجہ سے جاہل عبادت گزار سے بدرجہ افضل اور بہتر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اور قرآن شریف انہیں یعنی علماء حق کو مطلقاً وارث بتا رہا ہے، حتیٰ کہ بے عمل عالم کو بھی وارث بتا رہا ہے۔ یعنی جب کہ عقائد حق پر مستقیم یعنی صحیح العقیدہ سنی اور ہدایت کی طرف داعی یعنی بلانے والا ہو، کہ گمراہ عالم اور گمراہی کی طرف بلانے والا مولوی وارث نبی نہیں، نائب ابلیس ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہاں، رب عز و جل نے تمام علماء شریعت کو کہاں وارث فرمایا ہے؟ یہاں تک کہ ان کے بے عمل کو بھی۔ ہاں، وہ ہم سے پوچھئے، مولا عز و جل فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا، یہی بڑا فضل ہے۔ اس مذکورہ بالا آیت کریمہ کو فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 530 پر نقل کرنے کے بعد میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن مزید فرماتے ہیں، دیکھو بے عمل علماء جو کہ گناہوں سے اپنی جان پر ظلم کر رہے، انہیں بھی کتاب کا وارث بتایا، اور نرا یعنی فقط وارث ہی نہیں بلکہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں گنا۔ احادیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہم میں کا جو سبقت برتری لے گیا وہ تو سبقت لے ہی گیا، اور جو متوسط حال کا ہوا یعنی درمیانہ حال کا ہوا وہ بھی نجات والا ہے، اور جو اپنی جان پر ظالم یعنی گناہ گار ہے اس کی بھی مغفرت ہے۔ عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو جب تو وہ مثل چاند ہے کہ جو آپ خود بھی ٹھنڈا اور تمہیں بھی روشنی دے، ورنہ عالم بے عمل مثل شمع ہے کہ خود تو جلے مگر تمہیں نفع دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر یعنی بھلائی کی تعلیم دیتا اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس فتیلے یعنی چراغ کی بتی کی طرح ہے کہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود جلتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر علم دین سے نفرت کے سبب جاہل کو عالم سے بہتر سمجھتا ہے تو ایسا سمجھنا کفر ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنا علم سے جہالت بہتر ہے یا عالم سے جاہل اچھا ہوتا ہے، تو ایسا کہنا کفر ہے۔ تو اگر علم دین سے نفرت کے سبب جاہل کو عالم سے بہتر سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے۔ تو عقیدۃ الشہداء کے اس واقعے میں کہ جس میں شخص نے معاذ اللہ ایک گستاخانہ بات کی اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اپنے انجام کو پہنچا، اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ڈھیر مدنی پھول ہے کہ ہم اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں، ان کے بارے میں اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں۔ غوث پاک، داتا صاحب، خواجہ صاحب، دیگر اولیاء کرام، علماء حق، ان سب کے بارے میں اپنی زبان کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھنے کی حاجت ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے کہ جو نیکیاں برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہو۔
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے ولی کا ادب کرنا یہ صحابہ کرام کا با ادب بناتا ہے، اور صحابہ کرام کا با ادب شخص انبیاء کرام علیہ السلام کا با ادب ہوتا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرے اور صحابہ کی بے ادبی کرے، یا صحابہ کی تعظیم کرے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی کرے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، ادب کرے، اور سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کرے؟ ایسا کیسے ممکن؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ پوری ایک چین، اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے کہ ہم اللہ کے ولی کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات نہ کہیں جو گستاخی کے زمرے میں آتی، کہ کہیں اللہ کے ولی کی گستاخی صحابہ کی گستاخی تک نہ لے جائے، اور صحابہ کرام کی گستاخی کہیں انبیاء کرام کی گستاخی تک نہ لے جائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی کہیں سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی تک نہ پہنچا دے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا با ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کا، علماء حق کا، اولیاء کرام کا با ادب رکھے، بے ادبیوں سے، بے ادبوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي